لوگوں کو پڑھنے کے لیے کتاب دی جائے تو کون سی دی جائے؟ موت کا منظر عرف مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو جہالت کا وہ طریقہ جو پنڈت جواہر لال نہرو کو سمجھ نہیں آیا، وہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آ گیا کہ لوگوں کو جاہل کیسے رکھا جا سکتا ہے، کہ فکر کے متبادل فکر دو، لیکن فکر کے متبادل مردہ فکر دے دو۔ اور پھر منبع جو فکر کو پھیلاتا ہے کیا ہو سکتا ہے؟ لاؤڈ سپیکر، لاؤڈ سپیکر بھی اس کے قبضے میں دے دو، اور دن میں 1 دفعہ کے لیے نہیں 5 دفعہ کے لیے دے دو۔ اب آپ کے پاس اتنے اسکول اور اتنی یونیورسٹیاں نہیں ہیں جتنے جہالت کی یونیورسٹیاں ان کے پاس۔ اور 20-25 لاکھ طالب علم، جن کو وہ طالب علم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی۔ اس قرآن کا مقدمہ بھی تو اسی بات کے اوپر قائم ہے کہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو پیغمبروں کی اور ان پر نازل شدہ وحی کی اطاعت کریں گے، اور جو پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے چاہے وہ دنیا میں کتنے بڑے سٹیٹس پہ فائز کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے حضور وہ زیرو ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ لہذا اس حوالے سے یہ جو پچھلے دنوں ایک کنٹروورشل چیز آئی، میں چاہوں اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کر دوں۔ ہمارے جو وزیر اطلاع ہیں، اطلاعات اور نشریات، پرویز رشید صاحب، انہوں نے کسی آڈیٹوریم میں کوئی یونیورسٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے وہاں پر جو گفتگو کی اور تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ جو جتنے یہ مذہبی جماعتیں یہ سب کے سب جاہل ہیں، ٹھیک ہے، اور اصل علم تو یہ یونیورسٹیز کا علم ہے۔ اب ہم بھی خود یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، اپنی یونیورسٹیز میں ٹاپرز میں شامل ہیں، وہ اپنی جگہ الحمدللہ تعلیم اپنی جگہ، لیکن واللہ اللہ کے حضور جسے اللہ کی شناخت نہیں ہے نا، چاہے وہ دنیا میں پی ایچ ڈی بھی ہو، اللہ کے حضور وہ جاہل مطلق ہے۔ اور اکثریت ہمارے جو لیڈرز کی، وہ چاہے کسی بھی کیٹیگری میں ہو، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، مذہبی لیڈر ہوں یا فوجی لیڈر ہوں، اکثریت ان کی یہی کچھ ہے کہ دین کے معاملے میں زیرو ہیں۔ آپ ذرا ان کی نماز سن لیں تو آپ کو بتا دیں گے، ویسے اسلام کے ٹھیکیدار سارے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کی گفتگو کرنا، اور پھر انہوں نے وہاں پہ مذاق اڑاتے ہوئے بات کی کہ مدرسوں میں لوگوں کو کتابیں پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں کہ موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے کہہ لگایا اور کافی دیر تک خود بھی ہنستے رہے اور ان کے آڈینس بھی ہنستے رہے۔ میرے نزدیک تو یہ اسلام کا مذاق اڑانا ہے، اور اس کے بعد کوئی شخص اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اسلام کے اندر رہ جائے۔ اس کے بعد توبہ واجب ہے، اور کلمہ پڑھ کر اپنے اس گناہ سے اعلانیہ توبہ میڈیا میں کی جائے۔ صرف کونے میں بیٹھ کے توبہ نہیں ریکارڈ ہوگی ایسے شخص کی جس نے اسلام کا مذاق اڑایا، بلکہ وہ میڈیا میں آ کے اعلانیہ اپنی توبہ ریکارڈ کروائے گا۔ جس طرح جنید جمشید پر الزام جو لگایا گیا، ہمارے نزدیک تو اس لیول کا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کی شریف النفسی ہے کہ انہوں نے الفاظ کے چناؤ میں جو ان سے احتیاط نہ ہوئی تو انہوں نے اعلانیہ اپنی توبہ ریکارڈ کروائی۔ تو پرویز رشید صاحب کو بھی یہ کرنا چاہیے، اور ہم اس ویڈیو کی وساطت سے بھی پرائم منسٹر آف پاکستان محمد نواز شریف صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان کو سمجھائیں، اور ایسے لوگ جو کہ اس پبلک کے اس منصب پر فائز ہیں کہ وہ پبلکلی اس بات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور وہ اطلاعات کے وزیر ہیں، کوئی عام وزیر نہیں ہے، اور ان سے اس طرح کی بات نکلنا، اور اس طرح ہم بھی مولویوں کے بہت خلاف ہیں، مدرسوں کے ہم بھی خلاف ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں زیادہ تر مدرسوں میں ایسی دینی تعلیم دی جاتی ہے جو کہ دینی تعلیم اسلام کے مخالف ہے۔ اسلام کی وہ جو ہے وہ اسلام کی ریکوائرمنٹ ایسی دینی تعلیم نہیں ہے، فرقہ واریت پر مبنی۔ فرقہ واریت کے ہم بھی خلاف بولتے ہیں، لیکن ہم قرآن کے اور سنت کا مذاق تو نہیں اڑا سکتے۔ اگر وہ یہ بات کرتے وہاں پر بیلنس کرتے کہ نہیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، برے لوگ بھی موجود ہیں، تعلیم اچھی ہے، وہ پڑھانے کے انداز میں فرق ہے، پھر تو بات ٹھیک تھی۔ لیکن اس طرح کیٹاگوریکل ڈینائی کر دینا اور ریلیجن کا مذاق اڑانا، تو ایسے شخص کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے اور اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہ بات میڈیا میں اب آ چکی ہے، چونکہ اس لیے میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو بھی کی، اور وہاں پر بھی جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے
ان لوگوں تک بھی میری بات پہنچے تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے ریلیجن کا مذاق نہ اڑائیں. ریلیجن آپ کو دنیاوی تعلیم سے نہیں روکتا. ہم تو بار بار قرآن کا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن تو صرف 2 ہی علوم کو مانتا ہے, یا ریویلڈ نالج کو, وحی کے علم کو, یا ایکوائرڈ نالج کو. The knowledge obtained through observations and experiments is known as science. یہ قرآن ہی تو ہے جو توہمات کو الگ کر کے حق کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. یہ قرآن کی تو دعوت ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 یہی ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد, یہ عقل جو ہے وہ دماغ بھی ہو سکتا ہے اور دل بھی, دونوں طرف فؤاد کا ترجمہ جا سکتا ہے. عقل کل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک آنکھ, کان اور عقل, چاہے وہ دماغ ہو یا دل ہو, دونوں سوچتے ہیں. اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا, ان کو حاصل کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو اسلام تو ریویلڈ نالج کی بات بھی کرتا ہے, ایکوائرڈ نالج کی بات بھی کرتا ہے. یہ تو قرآن ہی ہے نا جس نے یہ دعوت دی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دیے. یہی تو وہ ایکوائرڈ نالج تھا. جب بھی کوئی ڈسکوری ہوتی ہے تو آپ کسی چیز کو جب ڈسکور ہوتے ہیں اس کا سب سے پہلے نام تجویز کرتے ہیں. ساری ڈسکوریز اسی بنیاد کے اوپر چل رہی ہیں. تو قرآن جو ہے وہ تو الحمدللہ 1000 سے زیادہ آیات اس کی فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہیں, سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں, اور اس کے ذریعے انسانیت کو دعوت دی گئی ہے. التذکیر بآلاء اللہ, جسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں لکھا ہے, اللہ کی بڑی بڑی قدرت کی نشانیوں کے ساتھ اللہ کی طرف مائل کرنا. تو یہ سب کی سب چیزیں قرآن تو اس کی طرف دعوت دیتا ہے. قرآن ایمبریولوجی کی بات کرتا ہے, قرآن جیولوجی کی بات کرتا ہے, اور اس زمانے میں بات کرتا ہے جبکہ ان لوگوں کو ہوش بھی نہیں تھی. 1960 سے پہلے تک, جب تک کہ الیکٹرانک مائکروسکوپ دریافت نہیں ہوئی تھی, اس وقت تک جو ہے اس بنائی نہیں گئی تھی, ایجاد اس کی نہیں ہوئی تھی, انوینٹ نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے جو ہے ماں کے پیٹ میں کیا بچے کی صورتحال ہے, اس کی کیا سٹیجز ہیں, ایمبریولوجی کی فیلڈ پہ قرآن پاک میں آیات موجود تھی الحمدللہ. تو قرآن حکیم جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے. اس میں سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر بھی آیات موجود ہیں, فزکس سے ریلیٹڈ بھی, جیولوجی بھی, ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ بھی, یہ سب کی سب چیزیں موجود ہیں. تو قرآن کب اس دنیاوی تعلیم کا مخالف ہے؟ قرآن تو داعی ہے اس تعلیم کا. اور یہی وجہ ہے کہ سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر اسلام ہی نے تو بنیاد رکھی ہے ان جدید سائنٹیفک علوم کی. بعد میں پھر ظاہر ہے کہ کرسچنز نے اسے عروج تک پہنچایا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سائنس از اے کامن بلیف آف آل دا ہیومنس آن دا فیس آف ارتھ. سائنس کامن مذہب اور بلیف اور یقین ہے تمام دنیا کے انسانوں کا, چاہے وہ جیوز ہوں, کرسچنز ہوں, ہندو ہوں, مسلمز ہوں. یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے سائنس, چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں. ریلیجن, سب کے سب ریلیجن جو ہیں وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے ذریعے اللہ کی طرف, گاڈ کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں. تو یہ سائنس کسی غیر مسلم کا ٹھیکہ نہیں, نہ کسی مسلم کا ٹھیکہ ہے. انیشیلی مسلمانوں نے فتوحات کی, اس حوالے سے کئی ڈسکوریز کی, اس کے بعد کرسچنز نے کی, نیوٹن نے تو ظاہر ہے جس حوالے سے, اور آئنسٹائن نے, ان لوگوں نے اس کو ایک ایپیکس تک پہنچا دیا. تو یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے, بلکہ پوری انسانیت اس ایکوائرڈ نالج کو, سائنس کو مانتی ہے. پوری دنیا کے انسان مانتے ہیں کہ پیٹرول سے آگ بھڑک اٹھتی ہے اور پانی پیٹرول جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر بالکل اس طریقے سے محکم قانون ہے, اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا محکم قانون, جس طرح قرآن و سنت محکم ہے. تو قرآن تو کہتا ہے ایکوائرڈ نالج اور ریویلڈ نالج کی بات کرتا ہے. تو یہ کس کو, یہ جاہل لوگ جو ہیں وہ ہمارے اس قسم کے وزراء اس قسم کے بیانات دے کے, میں تو سمجھتا ہوں یہ دنیاوی طور پہ بھی جاہل ہیں بیسیکلی, اور ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جاہل ہیں. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ انہیں ایسی پوسٹ کے اوپر فائز کیا جائے, ان کو فوراً اتارا جائے, ان کی پہلے ٹریننگ کروائی جائے کہ ان کو پتا ہو کہ ریلیجن کس چیز کا نام ہے. اور اپنے ان کے لوگوں کے سیاستدانوں کی حالت یہ ہے, ان میں کئی لوگ ہیں جن کو سورہ اخلاص ہی پڑھنا نہیں آتی ہے. نماز تو بڑی دور کی بات ہے, اور آپ نے ٹی وی پہ دیکھ بھی لیا. تو خدا کے لیے آپ ریلیجن کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کسی ان پڑھ جاہل آدمی کو تو ریلیجن پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ نان مولوی ہو. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے کہ ریلیجن کے اوپر بات کریں, جن کے پاس کوئی علم ہو, دنیاوی علم ہو, دینی علم ہو, دونوں چیزیں بیک وقت ہوں, اور اس کے اوپر بات کریں. تو اس قسم کی باتیں کرنا یہ تو ولیعوذ باللہ تعالیٰ اپنی آخرت برباد کرنے والی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لیڈرز ہیں جو کہ لے جاتے ہیں دوزخ تک. سورہ ابراہیم آیت نمبر 28,
الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر پر لا کر چھوڑا؟ تو اس سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ یہ کتنا ظلم ہے کہ ہمارے لیڈرز کی یہ حالت ہو، جہنم تک یصلونہا وبئس القرار، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ جھونکے جائیں گے اس میں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔